أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد محفل حاضر میں موجود تمام علماء ذی وقار، میلاد کمیٹی کے معزز اراکین، حاضرین و سامعین اور خصوصاً ہمارے برادر عزیز امام و خطیب جامع مسجد حاضرہ حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد آصف حسین اویسی صاحب مقدس سرہ العالی، جو یہاں پر ہمارے استاد محترم علامہ القاری الحافظ اللہ بخش اویسی صاحب نفر اللہ مرتضیٰ کے فیض کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. رب کائنات کے اللہ استاد محترم کے اس فیض کو آپ کے ذریعے تابعین اس علاقے میں اس محلے میں اللہ تبارک و تعالی شائع و عام فرمائے. اذان گرامی بغیر کسی تفصیلی تمہید کے کیونکہ وقت میرے لیے مختصر ہے، چند ایک گزارشات آپ اور آپ کے کو پورا کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. تمامی احباب بابا جبرت درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی بدعت میں قرآن کی بیش بہا جو آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے ایک جگہ رب کائنات نے فرمایا بدل آخرۃ خیر لک من الاولی. اے حبیب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی دوسری گھڑی سے بہتر ہوگی. آپ کی ہر آنے والی گھڑی کے اندر آپ کے مراتب میں مزید اضافہ ہوگا، آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا، آپ کے ذکر پاک کے اندر اضافہ ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں جو دنیا جتنا شان مصطفی کے خلاف جتنی سازشیں کر رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب سے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی کے اندر آپ کے درجات میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عظمت و شان میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی رفعت ذکر میں بھی اضافہ ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں جو وقت گزر رہا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے آقا کی حمد و ثنا میں اضافے ہو رہے ہیں. کثرت کے ساتھ میلاد کی محافلیں ہوتی ہیں، سارا سال محافلیں میلاد ہو رہی ہیں، لیکن میرے دوستو یہاں اپنے دلوں سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ جتنی کثرت کے ساتھ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، میلاد کے ضمن میں جو نظام میرے آقا لے کر آئے تھے، جو سیرت پاک میرے آقا لے کر آئے تھے، جو اخلاق میرے حضور لے کر آئے تھے، اور ان اخلاق حسنہ کے ذریعے سے، سرکار کی تعلیمات کے ذریعے سے معاشرے میں جو انقلاب آیا تھا، جہالت کے اندھیرے دور ہوئے تھے، دشمنیاں عداوتیں ختم ہو گئی تھی، آج اتنے میلاد ہونے کے بعد بھی، حضور کی شان کے جلسے جلوس ہونے کے بعد بھی ہم ذرا اپنی چار دیواری پہ ذرا غور کریں، اپنی اس 1.5 من کی لاش پر ذرا غور کریں، ہمارے اخلاق میں کتنا سدھار ہے. حضور آئے تو جانی دشمن بھائی بھائی بن گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میلاد کا نام بھی لیتے ہیں، میلاد کے ہم تذکرے بھی کرتے ہیں اور میلاد کی خاطر ہم اعلانات بھی کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ حضور کی آمد سے صدیوں کی دشمنیاں بھائی بھائی میں تبدیل ہو گئی اور آج ہم سکے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، اسے اپنی بڑی بہادری سمجھتے ہیں. کوئی حسد ایسا نہیں ہے جو ہم سے چھوٹتا ہو، کوئی غیبت ایسی نہیں ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہو، کوئی مادی، کوئی روحانی، کوئی باطنی گناہ ایسا نہیں ہے جو ہم سے چھوٹتا ہو. ہم اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی چار دیواریوں کو ذرا دیکھ لیں، ہم اپنے اس نظام کو اپنے گھر میں کتنا نافذ کیا ہے. ہم اپنے گھروں کی روٹین دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے جاگنے سونے کی ترتیب دیکھ لیں، گھر والوں کی خواہشات دیکھ لیں، ان کے پہناوے
ان کے مشاغل دیکھ لے، ایک طرف سیرت مصطفیٰ ہے، ایک طرف میرے آقا کی تعلیمات ہے، اور دوسری طرف میلاد منانے والوں کی اپنی ذاتی حیثیت اور ان کے گھروں کی چار دیواریوں کا یہ حال ہے۔ حضور کی تعلیمات کسی اور طرف جا رہی ہیں اور ہماری زندگی کسی اور طرف محو پرواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے میلاد کی محفل ہونے کے باوجود بھی نہ ہم بدل رہے ہیں، نہ ہمارے گھر بدل رہے ہیں، نہ ہمارا گلی محلہ معاشرہ بدل رہا ہے۔ جب ہم نہیں بدلیں گے، ہمارا گلی محلہ نہیں بدلے گا، اور اس ملک کے بارے میں ہم سب کو فکر ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ نازل ہو جائے، یہاں قرآن کا نظام ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ قرآن نافذ ہو جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے، اور ہر وہ شخص اپنی 1.5 من کی لاش کے اوپر قرآن کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج کی ہماری حقیقت ہے۔ آج وہ پورے ملک کے طول و عرض کے اندر حضور کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس نظام کو حضور لائے تو ہر طرف بہاریں آ گئی، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن وہی شخص اپنے 80 گز کے پلاٹ کے اوپر وہ نظام نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج کی ہماری حقیقت ہے۔ اللہ کے گرامی، آپ کو اگر خوش کرنا ہو تو میں 2 واقعات آپ کو سناؤں، آپ میری تعریف کریں کیسا خطیب آیا تھا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک خطیب کی حیثیت سے میں ایسی گفتگو کروں کہ میری گفتگو کی تعریف ہو جائے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسی محفل میلاد کریں کہ ہماری محفل میلاد کی تعریف ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا الا اخبرکم ما اخبر علی انی من فتنۃ مسیح الدجال، اے صحابہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کا ڈر مجھے تمہارے بارے میں دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے، دجال کے فتنے سے بڑھ کر وہ ڈر ہے تمہارے بارے میں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا وہ فتنہ یہ ہے الشرک الخفی، وہ فتنہ شرک خفی ہے، اور شرک خفی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے لگے کہ کوئی دوسرا شخص مجھے دیکھ رہا ہے، تو کسی کو دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دے، کسی کو دکھانے کے لیے بڑی حسین و جمیل نماز پڑھے، بڑی خوبصورت انداز سے نماز پڑھے، تو ایک عبادت جو کسی کو خوش کرنے کے لیے کی جائے وہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم ان محافلوں کو عبادت سمجھتے ہیں، حضور کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ محفل اس نیت سے ہم کریں گے کہ ہماری اس کارروائی کے ذریعے سے، اس محافل کے ذریعے سے، ہماری اس کوشش کے ذریعے سے لوگ خوش ہو جائیں، تو ہماری یہ عبادت نہیں رہے گی۔ پھر ہم اس میلاد سے اگر کچھ حاصل کریں گے تو زیادہ سے زیادہ بریانی کی پلیٹ حاصل کریں گے۔ اللہ کے گرامی، ہمیں حقیقی دنیا کے اندر آنکھ کھولنی ہوگی اور باہر معاشرے میں نکل کر دیکھنا ہوگا کہ آج وہ ملک جو سرکار کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر اسلام کو کتنے چیلنجز درکار ہیں، اسلام کو مٹانے کی ہر گزرتے دن کے ساتھ کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فتنہ اس وقت پورے عروج کے اوپر ہے، وہ انکار ختم نبوت ہے، اور ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جس کی خاطر صحابہ اپنی جانیں دیتے رہے، سینکڑوں صحابہ دیوانہ وار ان جنگوں میں کودتے رہے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے رہے، اور حضور کی عزت اور شان کے دفاع کے لیے انہوں نے کوئی سمجھوتا کرنا گوارا نہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد انا احمد وانا العاقب، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور لوگوں میں عاقب بھی ہوں۔ والعاقب لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر نبیوں پر 6 وجہ سے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، وختم بی النبیون، اور اللہ نے مجھ پر نبیوں کا سلسلہ تمام فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرات گرامی، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ سے پہلے جو نبی دنیا کے اندر آتے تھے ان تمام نبیوں کی ظاہری شریعت ایک وقت تک کے لیے تھی، جب دوسرے نبی علیہ السلام تشریف لاتے پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی، احکام تبدیل ہو جاتے۔ یہ جو منکرین ختم نبوت کا فتنہ ہے، ان کی در حقیقت سازش یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طریقے سے ایک تعداد کو ہم یہ منوا لیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آج
آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی جناب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نور احمد شہباز صاحب مرکز الدوحالی ہمارے درمیان جلوہ فروز ہو چکے ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. در حقیقت پورے عالم کفر کے لیے اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جو بنیادی فتنہ انہوں نے تراشا ہے وہ انکار ختم نبوت کا ہے کہ جو شخص جب یہ مان لے گا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو اب یہ مان کے اس نے اپنے دین کی ایمان کی اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہے. اب وہ یہ بھی مان لے گا کہ حضور کے بعد کتاب بھی آ سکتی ہے, حضور کے بعد شریعت کی کرسی آ سکتی ہے, احکام عبادت کی تبدیل ہو سکتے ہیں, معاملات کی تبدیل ہو سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پھر اس فتنے کی آڑ کے اندر غلبہ اسلام کا جو نعرہ ہے, شریعت کے نفاذ کا جو نعرہ ہے اور نظریہ جہاد کا جو نعرہ ہے, ان سب کو باطل کر دیا جائے, ان سب کو باطل کر دیا جائے. حضرات گرامی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ وصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصف کی گواہیوں کو رب کائنات نے توریت کے اندر بھی بیان فرمایا ہے, انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے, قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جانوروں کے ذریعے بھی یہ گواہی دلوائی ہے کہ اللہ کا حبیب آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے, آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے مجمع کے اندر سرکار کی مائیت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعرابی وہاں سے گزر رہا تھا. وہ کسی جنگل سے گرانے سے ایک گھوڑ, ایک جنگلی جانور, چکری کے مشابہ تھوڑا بڑا جنگلی جانور ہے, وہ ایک گھوڑ شکار کر کے لے جا رہا تھا. صحابہ کے مجمع کے پاس پہنچا اور اس نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اسے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی, اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, دین کی تعلیم دے رہے ہیں, اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں, جنت اور دوزخ کی خبریں بیان کر رہے ہیں. تو اس نے کہا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی معاذ اللہ تکذیب کی. صحابہ بڑے برہم ہوئے. حضور نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کرو. وہ حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنے اعرابی والے انداز میں سرکار کے سامنے آ کر اس نے کہا, یا محمد انا لا نؤمن بک حتی یؤمن بک ھذا الدب. اے محمد, میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ میرا شکار کیا ہوا جانور آپ پر ایمان نہ لے آئے, جب تک میرا شکار کیا ہوا جانور آپ پر ایمان نہ لے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے وہ گوہ اپنی آستین سے نکال کر سامنے پھینک دی. سرکار نے اس گوہ کو خطاب فرمایا, یا ببو, اے گوہ. اس گوہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر اس نے کہا, لبیک و سعدیک یا زین من وافہ یوم القیامہ. یا رسول اللہ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ, آپ کو ہستی ہے جسے میدان حشر کے اندر اللہ زینت بنا کر پیش فرمائے گا, اللہ زینت بنا کر آپ کو پیش فرمائے گا. پھر سرکار نے پوچھا, من تعبد, اے وہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا, انا اعبد الہا عرشہ فی السماء وسلطانہ فی الارض ورحمتہ فی الجنہ وعقابہ فی النار. میں اس معبود حقیقی کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اندر ہے, جس کی سلطنت زمینوں کے اندر ہے, جس کی رحمت جنت کے اندر ہے, اور اس کا عقاب و عذاب جہنم کے اندر. اس کے بعد پھر سرکار نے اپنے بارے میں سوال کیا جانور سے. سرکار نے پوچھا, من آنا, میں کون ہوں؟ تو اب اس جانور نے کہا, یا رسول اللہ, انت حبیب رب العالمین وخاتم النبیین. یا رسول اللہ, آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس دنیا کے اندر تمام نبیوں کے بعد آخری نبی بنا کر اللہ نے آپ کو مقبول فرمایا.
کریں، اپنے اس جانور کی زبان سے حضور کے ختم نبوت پیغام سن کے حضرات گرامی ہمارے مہمان خصوصی مقرر خصوصی آ گئے ہیں. اب اس آخری بات آپ احباب کی بارگاہ کے اندر عرض کر کی اجازت چاہوں گا. آج جس طرح ہم سرکار کی محفل میلاد مناتے ہیں، سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، سرکار کی عادات کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، تو خدارا اپنے گھروں کو سجائیں، ضرور سجائیں، لیکن جس طرح ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، جس طرح اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں، انہیں سجانے سے پہلے اپنے دل و دماغ کو حضور کی سنتوں سے سجائیں. اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، ضرور سجائیں، اس سے بڑھ کر سجائیں، لیکن مسجد کی اصل زینت پیشانیوں کے سجدے ہیں. ان مسجدوں کو پہلے اپنی پیشانیوں کے سجدوں سے سجائیں، ان مسجدوں کو آباد کریں. اگر ہم مسجدیں آباد نہ کریں گے، اپنے دلوں کو حضور کی سنتوں سے، سرکار کے اخلاق سے ہم اپنے اعمال کو نہیں سدھاریں گے، تو پھر ہم میلاد سے حقیقی درس حاصل نہیں کر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کا ہم نام لے کر نامخوانی کا آغاز کرتے ہیں، وہ حضرت حسان بن ثابت جب حضور کا میلاد مناتے ہوئے کہتے تھے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. وہی حسان بن ثابت پھر سرکار کے دفاع کے لیے کفار مکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر عالم کفر کے سامنے حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے تھے فإن أبي وآبائي وعرضي لعرض محمد منكم بقاء. خدا کی قسم جس طرح حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اس طرح ہم اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قبیلے، برادری، حسب نسب، حتیٰ کہ اپنی عزت کے ساتھ حضور کی عزت کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے. ہماری عزتیں حضور کی عزتوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہوئی ہیں. ہمیں جب تک یہ شعور نہیں ہوگا کہ آج ہمارے سامنے فتنے کون سے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، قرآن کا معنی مفہوم جاننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ظاہر و باطن سے انجان ہیں، ہم صرف ایک خیالی دنیا کے اندر ہی اندر بغل ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم اکثریت کے اندر ہیں. آج فتنے بہت اوپر پہنچ گئے ہیں، حتیٰ کہ اس ملک کے اندر گستاخان رسول سولیوں پہ ٹانگے جاتے ہیں، گستاخوں کی حمایت کی جاتی ہے. لیکن جب وہی عدالتیں جن کا نام لے کر کبھی گستاخوں کو ٹانگا جا رہا ہے، جن کا نام لے کر کبھی آشکان رسول کو ٹانگا جا رہا ہے، گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہے، وہی عدالتیں علماء حق کے لیے اگر کہتی ہیں کہ انہیں چھوڑا جائے تو پھر تعلیمیں کی جاتی ہیں. اور المیہ یہ ہے ان کے حق کے اندر بولنے کے لیے پورے پاکستان میں ایک آواز ملے گی، ایک آواز ملی ہے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے میڈیا کے چینل ہیں، آپس میں سب کے اختلاف ہے، لیکن آپ کے دین کے خلاف یہ سب متحد ہیں، دین کے خلاف یہ سب متحد ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سرکار کے میلاد کے صدقے ان فتنوں سے آشنائی حاصل کریں کہ آج دین کے راستے کے اندر کون کون سے رکاوٹیں ہیں، کون کون سے فتنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.